جی السلام علیکم۔ وہ انسان آپ کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک جائے گا، آپ نے صرف اس ڈارک سائیکالوجی کو سمجھ لینا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کے کیسز میرے پاس آتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی پرابلم اپنی پریشانی جب بتاتے ہیں تو ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی وہ صرف اس سچویشن میں پھنسے ہوتے ہیں کہ جب دوسرا انسان کبھی کبھی لگتا ہے کہ یار وہ بندہ ہمارے ساتھ بڑا مخلص ہے، بڑا لوائل ہے، وہ بڑے اچھی طریقے سے بات چیت کرتا ہے، حال احوال پوچھتا ہے، تو یہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ تو ہمیں انٹرسٹڈ ہے اور ہم اسی کو لائف پارٹنر بنائیں گے اور ہمارا جینا مرنا اسی بندے کے ساتھ ہے۔ اب ایسے ایک دن ہوتا ہے، 2 دن گزرتے ہیں، تیسرے دن وہ بندہ پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر وہ ریجیکٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، اگنور کرتا ہے، آگے سے روڈ بیہیو کرتا ہے، بات نہیں کرتا، میسج سین کر کے اگنور کر دیتا ہے، یہ پھر سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے۔ اب آپ لوگوں کی اسی ویکنس کا بہت سارے لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اب میری ویڈیوز کے کمنٹ سیکشن میں بھی آپ دیکھیں گے نا تو بہت سارے لوگ پروموشن کر رہے ہوتے ہیں فیک آئی ڈی سے، لڑکیوں کی آئی ڈی سے وہ نیچے پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میرا اتنا مسئلہ تھا، میں اتنے ٹائم سے پریشان تھی، میرا 10 سال کا ریلیشن شپ تھا اور اس کے بعد میں نے ان صاحب سے جو ہے وہ رابطہ کیا اور اب وہ محبوب میرے قدموں میں ہے، اب وہ میری جان نہیں چھوڑتا، تو اگر آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے ریلیشن شپ میں تو آپ ان سے کانٹیکٹ کریں۔ تو بڑا فراڈ چل رہا ہوتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے پرائیویٹ اکاؤنٹ ہوتے ہیں، اگر آپ کچھ کرتے ہیں اور واقعی اگر آپ کے پاس کوئی ایسا میجک ہے، کوئی ایسی چیز ہے تو سامنے لائیں، ٹھیک ہے نا، پروف دیں، اپنا چہرہ سامنے لائیں، اپنی آئی ڈی کو جو ہے وہ پبلک کریں، پبلکلی بتائیں، اناؤنس کریں کہ جی یہ چیز میرے پاس ہے، یہ ہنر میرے پاس ہے۔ تو اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ آئیں، بیٹھیں ہمارے ساتھ، اپنی پریشانی آپ شیئر کریں، ہم آپ کے مسئلے کو حل کریں گے۔ لیکن ایسا وہ نہیں کرتے، وہ لوگ کمنٹ سیکشن میں آتے ہیں، جتنے بھی لوگ اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں ان کی ویڈیوز کے نیچے وہ کمنٹ چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی وہ اپنا دال روٹی چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اب مسئلہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو لوگ اپنی اس پریشانی کو سمجھتے نہیں ہیں، جو کہ ایک عام ریلیشن شپ کی پرابلم ہوتی ہے، جو ان کے ساتھ ایک مائنڈ گیم کھیلی جا رہی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم کوئی کسی بابا جی سے کوئی تعویذ لیں گے، کوئی ایسا دم درود ہم پڑھوائیں گے تو یہ دوسرا انسان جو ہے نا وہ بالکل چینج ہو جائے گا اور وہ ہمارے تابع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بہت ساری بھاری فیسیں دے دیتے ہیں اور مسلسل پھر کئی مہینوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے اور بہت کچھ بکواسات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، جو کہ میں ویڈیوز میں آن ایئر بات چیت نہیں کر سکتا کہ وہ کیا پھر آگے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ جو لوگ اس پروسیس سے گزرے ہیں وہ اچھی طرح اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ صرف پرسنالٹی ٹائپ کا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے، وہ مینیپولیٹر ہوتے ہیں۔ وہ جب ان کو کسی سے کوئی مفاد نکلوانا ہوتا ہے، کام نکلوانا ہوتا ہے تو وہ اتنے جلدی کلوز ہو جاتے ہیں۔ اوورال بھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں، آپ کبھی سفر کریں، جب ایسے ہی کسی آفس میں آپ جائیں تو بہت سارے لوگ نا آپ کو بڑے اچھے سے مسکرا کر ملیں گے، آپ کا حال احوال پوچھیں گے، آپ کو چائے کافی کا پوچھیں گے، رائٹ؟ تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ بندہ جو ہے بڑا مخلص ہے، بڑا اچھا بندہ ہے، اس نے مجھے بڑا اچھی کمپنی دی ہے۔ تو دراصل وہ ان کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، ان کا مزاج ہوتا ہے کہ لوگوں سے مسکرا کر ملنا۔ تو اسی طرح کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھر اس ریلیشن شپ کو آگے لے کر چلتے ہیں، کئی لوگ وہ ایکٹنگ بڑی اچھی کر لیتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں، اور جو لوگ بیچارے ایموشنلی کمزور ہوتے ہیں، ویک ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ لگتا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا مائنڈ گیم کھیلی جا رہی ہے، تو وہ ان کے اوپر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں اور ان دوسرے انسان سے بہت ساری ایکسپیکٹیشن وہ پال لیتے ہیں کہ یار یہ بندے نے تو مجھے پہلے دن تو بڑی اچھی کمپنی دی ہے، تو آج بھی مجھے اس طرح کی کمپنی ملنی چاہیے۔ حالانکہ وہ ساری چیز فیک ہوتی ہے، آرٹیفیشل چیز ہوتی ہے۔ بہت ساری کمپنیوں میں ایسے امپلائیز آپ کو مل جائیں گے کہ جب کوئی گاہک آتا ہے تو اس کو اچھے سے آپ نے ٹریٹ کرنا ہے، کافی پوچھنی ہے، پانی پوچھنا ہے، تاکہ وہ ہمارا گاہک جو ہے وہ پکا ہو جائے۔ ایسے سیل مین ہوتے ہیں، ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کئی لوگ بڑی ایکٹنگ کرتے ہیں وفاداری کی، محبت کی، اور کئی بیچارے لوگ اس کو حقیقت مان لیتے ہیں کہ یہ تو ریئلٹی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب مسئلہ یہ آ رہا ہوتا ہے کہ جب دوسرا انسان آپ کو کبھی کبھار ٹائم دے، اچھی بات چیت کر لے، اور دوسرے دن تیسرے دن پھر وہ آپ کو بلاک کر دے یا ریجیکٹ کر دے، تو پھر ایسی سچویشن میں بہت سارے لوگ نا
وہ 50-50 ان کی سچویشن چل رہی ہوتی ہے. کبھی ان کو خیال آتا ہے کہ یار یہ بندہ میں بھی کہیں مصروف ہو. اپنی طرف سے وہ خیالات کی دنیا میں ان کو بہت پسند آتی ہے کہ میں بھی یہ بندہ مصروف ہو, اس کو کوئی ٹینشن پریشانی ہو, کل جی بات چیت کر لے گا. وہ اسی سچویشن میں رہتے ہیں, وہ کوئی ڈیسیژن نہیں لے پاتے. پھر جب دوسرے انسان کا دل کرتا ہے تو وہ پھر بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ آج یہ اچھی طریقے سے بات چیت کر رہے ہیں. اب میں جو آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ جناب والا یہ ہے کہ جب دوسرا انسان آپ کے ساتھ صحیح طریقے سے بات چیت کر رہا ہو, آپ نے اس کے ساتھ صحیح طریقے سے بات چیت کرنی ہے, رائٹ. لیکن جیسے ہی وہ آپ کو ریجیکٹ کرے, آپ کو اگنور کرے, آپ کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرے, تو پھر آپ بھی اس کو ریجیکٹ کریں. پھر جب دوبارہ واپس آئے تو پھر آپ اس کو ریجیکٹ کریں, نو کانٹیکٹ رول کو آپ فالو کریں, پھر اس کو آپ نے پیچھے دھکیلنا ہے. اگر اسی سچویشن میں رہیں گے تو آپ ان قریب آپ ذہنی مریض بن جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے کوئی بندہ اس طرح آپ کے ساتھ گیم کھیل رہا ہو, آپ کو مینوپولیٹ کر رہا ہو کہ کبھی محبت دے, کبھی پیار دے, اور اچانک پھر غائب ہو جائے, پھر آپ کے ساتھ روڈ بیہیو کرنا سٹارٹ کر دے, تو پھر آپ نے اس بندے کو پیچھے دھکیلنا ہے. اپنے آپ کو تھوڑا سا آپ نے ایموشنلی اسٹرانگ بنانا ہے اور رک جانا ہے اور نو کانٹیکٹ رول کو فالو کرنا ہے. جتنا آپ اس بندے کو پیچھے دھکیلیں گے نا, اتنا پھر وہ انسان آپ کو آگے آپ کی طرف آئے گا, واپس آنے کی کوشش کرے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک سائیکولوجیکل ریزن ہے کہ جب کوئی انسان کسی کے سامنے ایک چیلنج آ جاتا ہے کہ تم یہ چیز حاصل نہیں کر سکتے, تم یہ کام نہیں کر سکتے. اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ جب اس کو کہتے ہیں کہ یار تم یہ نہیں کر سکتے, فیملی والے کہتے ہیں, دوست احباب کہتے ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں یہ کام کروں گا. ٹھیک ہے, اس کے لیے وہ چیلنج بن جاتا ہے. اب اس کے ساتھ وہ ایک گیم کھیلی جاتی ہے جب اس کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ لوگ تو الٹا مجھے پش کر رہے ہیں. جب ہر طرف سے نو 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 آ رہی ہوتی ہے تو اس بندے کی ایگو ہارٹ ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ سب جب کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے تو اب میں نے ثابت کرنا ہے کہ میں کر سکتا ہوں اور میں کر کے دکھاؤں گا. پھر وہ بندہ دن رات ایفرٹ کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, تو پھر وہ لوگوں کی باتیں, فیملی کی باتیں, دوست احباب کی باتیں اس کے لیے موٹیویشن بن جاتی ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کی ایگو ہارٹ ہوتی ہے کہ بس میں نے یہ کام کرنا ہے. اسی طرح پھر آپ اس انسان کے لیے چیلنج بن جاتے ہیں. اس کو لگتا ہے کہ بس میں نے اب اس کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا ہے. جب آپ اس کو پیچھے دھکیلیں گے, ریجیکٹ کریں گے, تو پھر آپ اس انسان کے لیے ایک چیلنج بن جائیں گے. لیکن جب آپ سٹینڈ نہیں لیں گے, جب آپ اس کے ساتھ پھر دوبارہ اچھے سے بات چیت کرنا سٹارٹ کر دیں گے, تو پھر اسی طرح وہ آپ کو لائٹلی لیتا رہے گا اور آپ ذہنی مریض بنتے رہیں گے. آپ کڑتے رہیں گے اور کڑتے کڑتے پھر اس چیز کا کوئی سلیوشن آپ کے پاس نہیں ہوگا. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, آپ میرے ساتھ جھوٹ بول سکتے ہیں, فیملی کے ساتھ جھوٹ بول سکتے ہیں, دنیا کے سامنے, لوگوں کے سامنے, اپنے اساتذہ کے سامنے, سب کے ساتھ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں, لیکن اپنے ساتھ آپ جھوٹ نہ بولیں. جب آپ اندر سے ناخوش ہیں, جب آپ کے اندر تکلیف ہے, غم ہے, تو آپ ہیپی رہنے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے, اور جب آپ کو ایک رشتے سے تکلیف ہو رہی ہے, آپ پین ہو رہی ہے, تکلیف میں ہے, درد میں ہے, تو پھر دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اس ریلیشن شپ میں آپ نہ رہیں کہ جی میں اس بندے کے ساتھ اس لیے ہوں کہ میری فیملی خوش ہے, ہم دونوں کی ریلیشن شپ میں میرے پیرنٹس خوش ہیں, میرے دوست خوش ہیں, میرے فیلوز خوش ہیں, میرے ٹیچر خوش ہیں. یار سب پھاڑ میں جائیں. جب آپ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہوں گے نا, مینٹلی النس کا شکار آپ ہوں گے, اذیت میں آپ ہیں, تو اس سے نکالنا ہی خود کو آپ نے ہی ہے, کیونکہ آپ ٹاکسک ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں, کوئی دوسرا انسان نہیں رہ رہا. تو دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ ذہنی مریض بن جائیں گے, آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کھو دیں, تو پھر کیا فائدہ. یاد رکھیے گا جی, آپ کی صحت ایک ایسی چیز ہے کہ جس طرح اللہ نہ کرے کبھی کسی انسان کے اوپر غربت آ جائے تو سارے رشتے ناتے, سارے لوگ چھوڑ جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ غریب ہو گیا. وہ جب دور سے دیکھتے ہیں نا, سامنے سے ان کے ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے کہ اب اس بندے نے ہم سے کوئی پیسے مانگنے, کوئی چیز مانگنی ہے. ٹھیک ہے, غریب آدمی کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. اسی طرح جو بندہ بیمار ہوتا ہے نا, تو پھر اس سے بھی سارے جان کترانے کی کوشش کرتے ہیں, دور بھاگتے ہیں. تو آپ کی فزیکل ہیلتھ, آپ کی مینٹل ہیلتھ, آپ کی ایموشنل ہیلتھ, آپ کی اسپرچول ہیلتھ,
یہ اس کا خیال آپ نے ہی رکھنا ہے. اپنا خیال آپ خود نہیں رکھیں گے تو پھر دوسرا کون آپ کا خیال رکھے گا؟ اور اپنی قیمت آپ نے خود لگانی ہے. دوسرے کے اوپر ڈپینڈ نہ کریں کہ یار وہ آپ کو 2 ٹکے کا بیچ دے. آپ خود کو ایک برانڈ بنائیں، خود کو قیمتی بنائیں کہ یار میں ہوں، اور یہ اپنے آپ کو آپ پروف کریں. اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کی بات سنیں. ایسا نہیں ہے کہ بس لوگ آپ کو آپ کی اوقات دے کر آپ کی عزت کر رہے ہوں کہ یار یہ بندہ 2 ٹکے کا ہے، ایسے 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 نہیں. آپ لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ آپ کی عزت کریں. آپ نے دوسرے انسان کو مجبور کریں کہ وہ آپ کی عزت کرنے پر، آپ کی قدر کرنے پر، آپ کو ویلیو دینے پر وہ بندہ مجبور ہو جائے. کیونکہ آپ کے پاس ایک پاور ہے، آپ قابل انسان ہیں. اور دوسرے انسان کے پیچھے بھاگ بھاگ کر آپ کو کیا ملے گا؟ بھیک ہی ملنی ہے، عزت تو نہیں ملنی ہے آپ کو. تو اتنی ساری بات ہے کہ خود کو آپ قابل بنائیں کہ لوگ آپ کے پیچھے بھاگیں، لوگ آپ سے ٹائم مانگیں. سو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے. تھینک یو سو مچ.